باقی دو چار مسئلے دماغ میں ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روز بروز، جمعے کے دن نہیں، ہر دن یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ نماز قائم ہوتی ہے، تو کبھی ادھر سے کسی کا موبائل بج رہا ہے، کبھی کسی کے اے ٹی ایم پر 20 روپے پراپت ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے فون پے پر 30 روپے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ دور سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی سبزی والا کھڑا ہے، اسی کو آتے ہیں 20-30 روپے، کوئی انڈے والا کھڑا ہے۔ تو یہ تمام حرکتیں نماز سے غافل کرنے والی ہیں، ان کو آف کر کے اپنی جیب میں رکھا کریں۔ اور پھر ایک اور فیشن کیا، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اور بڑے والا ہے، اسمارٹ فون تو سبھی کے پاس ہے، بڑے والا آئی فون ہے یا کچھ اور، اس کو اپنے سامنے رکھ دیں گے اور وہ ایپل وہ اوپر کر دیں گے تاکہ خود کو بھی تسلی رہے اور آس پاس کے لوگ بھی اس طرح کر کے دیکھتے رہیں آئی فون ہے اس کے پاس۔ تو اگرچہ یہ عمل ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سامنے رکھا ہوا موبائل بھی بجنے لگتا ہے۔ اب اس کو کیسے آف کرو گے؟ جیب میں ہے تو بٹن بھی دبا سکتے ہیں، سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ قیام میں ہیں تو کیسے اس کو جھک کر بند کرو گے؟ تو دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، جس سے آپ کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج کل ایک فیشن ہماری کمی کی وجہ سے ہمارے بچوں میں آ گیا۔ ان کے ہم جب بال کٹاتے ہیں تو کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، حدیث میں اس کو قضا کہا گیا ہے، اور قضا کی سخت ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کی کئی شکلیں لکھی ہیں کہ دونوں سائیڈ سے بال چھوٹے ہوں، بیچ سے بڑے ہوں، یا بیچ میں سے چھوٹے ہوں، دونوں سائیڈ سے بڑے ہوں، یا پھر آگے سے بڑے ہوں، پیچھے سے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں، یا بالکل ایک دم حلق ہو، یا پیچھے سے بڑے ہوں، آگے سے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی عادات سے جہاں کلام پاک میں منع فرمایا، وہیں ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، جو ہم ان کو سکھائیں گے وہی تو آگے چل کر وہ کریں گے۔ کون کس نے کٹائے بال کے ابو لے کے گئے تھے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پہ میسی لکھا ہوا ہے، وراٹ کوہلی لکھا ہوا ہے، کہیں پر اس کو رونالڈو لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے آپ کو، وہ کیا کم ہے جو تم غیروں کے قدموں میں جا رہے ہو؟ یہ ہم اس کے فین ہیں، حضرت عمر کے فین کیوں نہیں ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فین کیوں نہیں ہوں؟ صحابہ کرام کی تاریخ کا علم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بچے اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، یہ بچوں سے کرائی جا رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر اگر دھیان نہ دیا گیا، قدغن نہ لگائی گئی، تو آگے چل کر بچے اسلام کو برائے نام فالو کریں گے۔ کبھی عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں آ گئے، باقی چھٹی، باقی ان کے فیورٹ ایکٹرز وہی رہیں گے، فیوریٹ، جو وہ اپنی ٹی شرٹ پہ لکھے جن کا نام گھوم رہے ہیں۔ دو بات۔ تیسری بات، کبھی کبھی آس پاس کی دکانوں میں جانا ہوتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کام میں مشغول ہیں اور موبائل میں یا کسی اور چیز میں قرآن کی تلاوت بڑے زور سے چلا رکھی ہے۔ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں تو حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، اپنا باتیں کر رہا ہے، وہاں سگریٹیں چل رہی ہیں، ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، اور دکان میں ایک سائڈ میں قرآن کی تلاوت پلے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے موبائل میں چلانا یہ ڈائریکٹ پڑھنے کے حکم میں نہیں ہے، لیکن ادب کے تو بہرحال خلاف ہے، گناہ تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہے۔ تو اگر آپ کو سننا ہے اور آپ کو شوق ہے، صرف 5 منٹ سنیے، صرف 10 منٹ سنیے، لیکن توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سنیے۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑا سا چبھنے والا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا اور رواج چل گیا، اور وہ رواج کیا ہے؟ اپنے آپ کو سید کہنا۔ ہر ایک آدمی چہرے پر داڑھی ہے نہیں ہے سید، چہرے پر 12 بج رہے ہوں یا 11 بج رہے ہوں سید، کبھی نماز میں آیا یا نہیں آیا سید، آپ کون ہیں انصاری، آپ کون ہیں قریشی۔ اور اللہ کے بندو کچھ تو خیال کرو، سید ہونا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ دادا پر دادا کا نام یاد نہیں ہے، یہ سید ہیں۔ اپنے خاندانوں کے افراد کے نام یاد نہیں، یہ سید ہیں۔ سید جو ہوتا ہے اپنے سے لے کر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام سلسلہ اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، تب جا کے وہ سید ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، ان کے پاس پورا سلسلہ ہے، بیچ میں ایک نام غائب ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے، تو انہوں نے علی الاعلان کہا کہ اگر کوئی مجھے سید کہے تو روز محشر میں اس کی گرفت کروں گا، میں سید نہیں ہوں، مجھے سید نہ کہا جائے۔ اور آج کل ٹرینڈ چل گیا، رسید اگر کٹ رہی سید پہلے لکھو۔ کون ہوتا ہے سید؟ کس کو کہتے ہیں سید؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد، وہ ہیں سید، جن کو صدقہ واجبہ دینا حرام ہے اور جن کو دیگر بہت ساری وہ مراعات دینا حرام ہے جو ایک عام آدمی لے سکتا ہے۔ تو سید ہونا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ہر آدمی سید اپنے نام کے سامنے نہ لگائے، یہ گناہ کی بات ہے۔ خود عرب کے آدمی اپنے نام کے ساتھ ہی نہیں لگا سکتے، جو ان کے خاندان سے تھوڑا بہت دور سے ٹچ ہو جاتے ہیں وہ بھی سید نہیں لگاتے۔ اور ہمارے دادا پر دادا میں آپ تلاش کیجئے، دادا پر دادا کا نام نکلے گا راجیش کمار گپتا، کسی کا نام نکلے گا کچھ، کسی کا نام لکھ لے گا کچھ، اور ہمیں سید۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا فریب ہے۔ کوئی انصاری لکھ رہا ہے، انصاری وہ تھے جنہوں نے حضور کی ہجرت کے بعد مدد کی تھی، دل و جان سے اپنا مال اور جان پیش کر دیا تھا۔ ہم لکھ رہے ہیں انصاری۔ یہ جلاہے ہوتے ہیں، برادری ہوتی جلاہا، یہ کوئی خسیس کام کرتے تھے، اس کو چھپانے کے لیے انصاری لکھنے لگے۔ قریشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو قریشی۔ قریشی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ، برادری، ہم اس میں سے آتے ہیں۔ ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت؟ تو پھر کیسے ہم قریشی ہو گئے؟ تو یہ تمام باتیں گناہ کی ہیں، مکروہ نہیں، گناہ ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور سالوں سال سے بھی اگر چل رہا ہے، باپ داداؤں سے بھی چل رہا ہے، تو یہ کوئی حوالہ معتبر نہیں ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد کے ساتھ رکھو اور اس سید کی والی ایکٹنگ کو ختم کرو، انصاری والی ایکٹنگ کو ختم کرو، اور قریشی والی اوور ایکٹنگ کو بالکل ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔